عمر کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ اور میرے بچوں، جوانوں، جو تمہیں سب سے زیادہ بوڑھا لگتا ہو اور جسے لگتا ہو یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے کہنا، دو باتیں کہنا، اور دو باتوں کے بعد صرف اتنا پوچھ لینا، کیا تمہیں آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ چاہے کتنے بھی سفید بال ہو گئے ہو، دانت گر چکے ہو، نظر کمزور ہو گئی ہو، اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، بتا دادا کیا ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ کے چپ جانا، صرف 30 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھ میں جھانک کے دیکھنا، اس کی آنکھ کا پانی تجھے بچپن کی کہانی سنانے لگ جائے گا۔ اور پھر اس سے پوچھنا، تو خدا کی قسم وہ 70 سال میں بھی یہی کہتا ہے، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے بغیر ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کسی سے پوچھ رہی ہو، میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھر سے آواز دے رہا، بیٹا دیر ہو گئی جلدی آ جا۔ خدا کی قسم یہ وہ لہجے ہیں جو ماں باپ کے سوا کسی زبان سے نکلا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بات، اگر ماں باپ چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تم سے کوئی روٹی کو نہیں پوچھے گا تو نے کھائی کیا نہیں کھائی۔ وہ صرف ماں ہوتی ہے جو تجھ سے ناراض بھی ہوتی ہے نا تو تجھے کھلائے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ ہاں وہ کیا تھا، وہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس نے دوسری شادی کی، اللہ نے اس کو پہلی بیوی سے ایک بیٹا دیا تھا۔ اس نے ایک زمانے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا اور کہا تھا، بیٹے ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا تو نے پہلی ماں بھی دیکھی ہے، دوسری ماں بھی دیکھی ہے، مگر بتا دونوں ماؤں میں کون سا فرق تو نے دیکھا ہے؟ تو بچے نے بڑی سادگی سے کہا تھا، ابا جی میں نے دونوں ماؤں میں ایک فرق دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا جو میری پہلی ماں تھی وہ سچی جھوٹی تھی، یہ جو دوسری ماں لے کے آئے ہو یہ سچی ہے۔ سمجھ رہے نا بچے کا جواب؟ باپ نے پوچھا، بیٹے سگی اور سوتیلی، اگر کسی کے گھر میں سوتیلی ماں ہو تو میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ماں بتا رہا ہوں ماں کیا ہے۔ بچے نے کہا تھا، بچے سے پوچھا، بتا تیری پہلی والی ماں بہتر تھی یا دوسری والی ماں، دونوں ماؤں میں کیا فرق؟ تو بچے نے کہا تھا، ابا جی صرف ایک فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہ پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ جو سوتیلی ماں نا یہ سچی ماں ہے۔ باپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، عجیب بیٹا ہے، اپنی سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، سوتیلی کو سچا کہہ رہا ہے، بیٹے تو نے یہ کیسے کہا؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، ابا وہ جو سگی ماں تھی نا، میں کبھی غلطی کر دیتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ کہا وہ کہتی ضرور تھی لیکن اگر دیر ہو جاتی تھی تو مجھے بنا بنا کے کھلاتی تھی، اگر میں کوئی غلطی کرتا تھا وہ مجھ سے کہتی تھی تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ کہا وہ کہتی تھی، میں پھر بھی غلطی کرتا تھا نا تو وہ جھوٹ بول کے کہتی تھی میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے ہاتھ پکڑ کے بستر میں لاتی تھی۔ کہا ابا جی اگر اس نے کبھی غصے میں مجھ سے کہہ بھی دیا نا نکل گھر سے، کہا میں اگر چلا گیا نا تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتی تھی، مجھے جب تک منع نہیں لیتی تھی بستر میں لیٹتی نہیں تھی۔ کہا یہ پہلی ماں کا جھوٹ ہے، اور رہ گئی بات دوسری ماں کی، کہتا یہ بڑی سچی ہے۔ ابا جس دن کہہ دیتی ہے روٹی نہیں دوں گی نا اس دن ساری رات فاقے رہنا پڑتا ہے، یہ روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتی ہے۔ ابا جی جس دن کہہ دیتی ہے نا تجھے خطا کرے گا تو گھر میں نہیں آنے دوں گی، تو کہتا ابا جی کتنی راتیں ایسی آپ تو کام پہ رہتے ہو، میں نے دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہیں۔ او یار سگی ماں ماں ہوا کرتی ہے، خدا کے واسطے اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس کی عزت کر لو، اگر یہ نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم تمہیں بیوی دوسری مل جائے گی، زندگی کے ساتھی دوسرے مل جائیں گے، لیکن جو تجھے اپنے منہ کا نوالا نکال کے کھلائے نا وہ ماں باپ کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں، کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کبھی انہیں منا کے تو دیکھو، اللہ کی قسم باپ کتنا سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا باپ ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، نہیں ماں باپ سے زیادہ پیار نہیں کرتی، صرف فرق ہے باپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس لیے اس کا جگر مضبوط ہوتا ہے، اور ماں چونکہ عورت ہے اس کا جگر نرم ہوتا ہے، ذرا سا دکھ تجھ پہ آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو احساس نہیں ہے، درد باپ کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آسانی سے رویا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا گھر کی ہمت اس سے شامل ہے، اگر وہ رو دیا تو گھر کی ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر سمجھائے گا کون، سنبھالے گا کون؟ اور یار اگر ماں روتی ہے نا تو چین سے باپ بھی نہیں سوتا ہے۔ اگر تو رات کو نہیں آیا ہے، جتنی ماں نے چکر لگائے نا دروازے پہ میرا بیٹا نہیں آیا، تو نیند باپ کو بھی نہیں پڑتی ہے، وہ بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، آخر اب تک کیوں نہیں آیا؟ ہم تو اپنی بات کہتے ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں اور کبھی فون کر کے اپنے باپ سے کہہ کے آتے ہیں نا، ابو پوچھتے ہیں کب تک آ جاؤ گے بیٹے، دوری کے حساب سے بتا دیتے ہیں 2 بجے آ جائیں گے، 3 بجے آ جائیں گے،
تو یار جیسی 2 کے 2:30 بجتے ہیں نا فوراً فون بجتا، باپ کا فون آ جاتا، بیٹے اب تک کیوں نہیں آئے؟ اور یار اس باپ کے درد کو کہاں ڈالو گے؟ کبھی اس کے لیٹ ہونے پہ تم نے بھی فون کیا، ابو اب تک کہاں ہو، اب تک کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آ جائیں گے ابا، کوئی بچے تو نہیں ہے جو کھو جائیں گے کہیں؟ اور یار اس کے لیے تیرے سینے میں بھی تو درد ہونا چاہیے، کبھی تو بھی تو خیال کر، جیسے تیرے لیے یہ نہیں سویا تو اس کے لیے جاگ کے دیکھ، خدا کی قسم مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔